ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ دروازہ کھول دو۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان یہ ہے کہ گانا بجانا، گانا سننا اور قوالیاں سننا یہ شرعی حیثیت کی ہے۔ کتاب و سنت دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے اے بارے کی احکامات نے۔ ساڈے اس معاشرے دے اندر ایک طبقہ ایسا پایا جاندہ ہے جنہ دا تصوف دے نال تعلق ہے اور وہ اپنے آپ نو صوفی کہلوانا پسند کرتے نے۔ صوفی ازم دے نال اونا دی وابستگی ہے اور اسے صوفی ازم دا یہ حصہ ہے کہ او ایک محفل نو جائز قرار دیندے نے جنوں محفل سما کیا جاندہ ہے۔ سما دا معنی ہوندہ ہے سننا۔ او جیڑی محفل سما نو جائز قرار دیندے نے صوفی حضرات اور ایسیاں مجلساں اور ایسیاں محفلاں دا انعقاد کیتا جاندہ ہے جدے اندر لوگاں نو سما واسطے بلایا جاندہ ہے۔ اور سما کس چیز دا انہاں نو کروایا جاندہ ہے؟ گانیاں دا سما کروایا جاندہ ہے، قوالیاں دا سما کروایا جاندہ ہے، تالیاں بجدیاں نے، لوگ پنگڑے پاندے نے، نچدے نے، گاندے نے، ہا ہو دیاں جلیاں پاندے نے، اور بعض تے اتنے کو وجد وچ آ جاندے نے اپنے اور اپنے نالدیاں دے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیندے نے۔ اور تساں سوشل میڈیا تے ایسیاں متعدد ویڈیوز دیکھیاں ہون گیاں کہ محفل سما ہو رہی ہے، بڑے بڑے جبہ و کبہ والے بزرگ بیٹھے نے اور بڑے بڑے سفید داڑیاں والے اور سیاہ داڑیاں والے نچ رہنے، گا رہنے، تھرک رہنے، پڑک رہنے، ڈگ رہنے، اٹھ رہنے۔ اے جی انہاں نو کرنٹ لگ گیا ہے، انہاں چ کرنٹ آ گیا ہے۔
وہ اصل وچ کرنٹ نہیں آندا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ بڑے ایسے لوگ جڑے ایسیاں مجلساں دے اندر جا کے بیٹھ دے رہے اور پھر جدوں انہاں مجلساں دے اندر باقاعدہ شیاطین نظر آئے تے انہاں سمجھیا کہ اے تے حرام کام ہے، شیطانی عمل ہے، تے او توبہ تائب ہو کے انہاں مجلساں تو واپس آ گئے۔ اے باقاعدہ اہل علم نے جدوں اس چیز دا آغاز ہویا، اے چیز اسلام دے اندر منن والیاں دے اندر شروع ہوئی، ادوں بعد لوگ چونکہ اے دے متعلق لوگاں نو اے کہا جاندا سی کہ اے اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے، ساز اوپر، بانسری اوپر، گانے دی صورت دے اندر، راگ دی صورت دے اندر جیڑا لوگاں نو اسی دین دی بات سنانے ہاں، اے لوگاں نو اللہ دے قریب کرن دا ذریعہ ہے۔ بعض اپنے وقت دے انہاں علماء نے اس بات دی تحقیق واسطے جدو انہاں مجلساں نو اختیار کیتا تے اللہ نے انہاں مجلساں دے اندر باقاعدہ شیاطین دی حاضری دکھائی، اور انہاں لکھیا اپنی کتاباں دے اندر کہ جیڑی مجلس دے اندر قوالی ہو رہی ہوئے، ساز بج رہا ہوئے، ٹول بج رہا ہوئے، سرنگیاں بج رہیاں ہون، میوزک چل رہا ہوئے، اور او دے اوپر قرآنی آیات پڑھیاں جا رہیاں ہون، او دے اندر اللہ اور اس دے رسول دیاں صفتاں کیتیاں جا رہیاں ہون، نعتاں پڑھیاں جا رہیاں ہون، تے لوگاں نو وجد آ جائے، کوئی اچھل کے ڈگ دے، کوئی کپڑے پھاڑ رہے ہے، کوئی اپنے جسم تے ہتھڑ مار رہے ہے، کوئی دوسرے دے کپڑے پھاڑ رہے ہے، کوئی تھرک رہے ہے، کوئی چھلانگا لگا رہے ہے، انہاں علماء نے لکھیا ہے کہ سمجھ لو کہ اس مجلس دے اندر باقاعدہ شیاطین موجود نے جڑے انہاں نو چک کے تھلے سٹ دینے۔ اے شیطانی مجلساں نے جنہ مجلساں دے اندر ساز دے اوپر اللہ اور اس دے رسول دا نام لیا جاندہ ہے، اے شیطانی مجلساں نے جنہ مجلساں دے اندر ڈھول اور بانسری دے اوپر، میوزک دے اوپر اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں سنائیاں جاندیاں نے، اے دے نال رب دا تقرب حاصل نہیں ہوندا، اے دے نال شیطان دا تقرب حاصل ہوندا ہے۔ اے دے نال رحمان راضی نہیں ہوندا، شیطان راضی ہوندا ہے۔ اس واسطے میں یہ چاہنا، اور ساڈے معاشرے چ بڑے سارے ایسے لوگ نے جیڑے ثواب دی خاطر قوالی سنتے ہیں۔ کدی پبلک ٹرانسپورٹ تے سفر کرنا پہ جائے نا، تھوڑی آواز دی کھولیو، پبلک ٹرانسپورٹ تے کدی سفر کرنا پہ جائے نا تے ڈرائیور حضرات دی پیڑی بیماری ہے کہ وہ میوزک لگا کے گانے نال چلا کے تے پھر وہ جناب گڈی چلاندے نے، تے انہاں نو آکھیا جائے نا یار گانے بند کر دیو، او گانے دی کیسٹ کٹ کے تے قوالی دی لا چھڑ دے، تے پھر آکھن کے مولوی جی ہن ٹھیک ہے، یعنی انہاں دے نزدیک قوالی سننا ثواب ہے، قوالی سننا عبادت ہے، قوالی سننا انہاں دے نزدیک باعث اجر ہے، باعث گناہ نہیں۔ حالانکہ قوالی بعض اوقات گانے دو نالوں بھی زیادہ کبھی اور زیادہ بری ہو جاندی ہے۔ وہ کس طرح؟ گانے دے اندر تے عشقیہ اشعار ہوندے نے، نال میوزک بج رہا ہوندا ہے، گانے دے اندر محبت اور عشق تے مبنی جناب کلام ہوندا ہے، نال میوزک بج رہا ہوندا ہے، وہ کوئی گان والا کسی اپنی محبوبہ نو گا رہا ہوندا ہے، کوئی بی بی کسی اپنے محبوب نو گا رہی ہوندی ہے، یاد کر رہی ہوندی ہے، گانے میں ایک جی ہوندا ہے۔ قوالی دے اندر نال میوزک بھی بجدا ہے، نال رب دا قرآن بھی پڑھیا جاندا ہے، ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ کتنی بڑی توہین ہے قرآن دی۔ نال ٹول بج رہا ہوندا ہے، نال مصطفیٰ علیہ السلام دیاں حدیثاں سنائیاں جا رہی ہوندیاں نے، کتنی بڑی توہین ہے رسول اللہ دی۔ نال سرنگیاں بج رہی ہوندیاں نے، نال محمد ہو رہی ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میرے نبی دی یہ توہین نہیں؟
توہین رسالت دے اور جناب گستاخان رسول دے خلاف جلوس کٹن والے جلسے کرن والے مولویاں نو کیا اپنے سٹیجاں تے اور اپنی مسجداں دے اندر اے توہین رسالت نظر نہیں آندی کہ ایک جاہل انسان، ایک پاگل انسان نال ٹول بجا رہے ہیں، نال سرنگیاں بجا رہے ہیں، نال میوزک بجا رہے ہیں، نال اللہ اللہ پیا کردا ہے، نال محمد محمد پیا کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے دے نہ تو بڑھ کے توہین اور کی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ دی اس تو بڑھ کے گستاخی کی ہو سکتی ہے؟ حضرات یہ بہت گھنونا فعل ہے. ایک قوالی ثواب نہیں، قوالی اور پھر قوالی کے اندر شرک بھی ہوندا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا بڑھایا جاندہ ہے کہ معاذ اللہ رب تو بھی اتے کر دیتا جاتا ہے. اور ایک قوالی دے بولنے نا وہ جیڑا کسے کہن والے نے کیا ہے جی خدا کے پاس سوائے وحدت کے اور ہے کیا؟ خدا کے پاس سوائے وحدت کے اور ہے کیا؟ ہم نے جو لینا ہے وہ لے لیں گے مدینے والے سے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. آندنے اللہ کو ہے کی اسی جو لینا نبی پاک کو لے لیں گے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. ما قدر اللہ حق قدری. انہاں جاہلاں نے اللہ دی قدر نہیں پہچانی، انہاں پہچانے ہی نہیں کہ رب کون ہے. حضرات سما دو طرح دے. ایک سما ہے لتقرب الی اللہ، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے. ایک سما ہے للہو و لعب، کھیل کود اور تماشے واسطے. یہ دو قسماں نے سما دیاں. جیڑا سما لتقرب الی اللہ نا او سما دا حکم اللہ نے دیتا ہے، او سما دا حکم رسول اللہ نے دیتا ہے، او سما نبی پاک تو ثابت ہے، او سما صحابہ تو ثابت ہے، او سما اولیاء تو ثابت ہے، او سما علماء تو ثابت ہے، ہر طبقے دے آئمہ تو ثابت ہے. اور جیڑا سما لہو لعب والا، تالیاں والا، سیٹیاں والا، پنگڑیاں والا، ناچ والا، گانے والا، ڈھول والا، میوزک والا، سرنگی والا، یہ نہ اللہ نے حکم دیتا ہے، نہ رسول اللہ نے حکم دیتا ہے، نہ صحابہ نے ایسا کوئی سما کیتا ہے، نہ تابعین تو ثابت ہے، نہ تبع تابعین تو ثابت ہے، نہ اتباع تبع تابعین تو ثابت ہے، نہ ائمہ دین تو ثابت ہے، نہ محدثین تو ثابت ہے، نہ سلف صالحین تو ثابت ہے. اور میں پڑھے اس ٹول ٹمکے والے سما دا مسلمانہ دے اندر آغاز ہویا ہے تے دوسری صدی ہجری دے اخیر تے جا کے ہویا ہے. یعنی انج سمجھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو جان تو تقریباً 200 سال بعد جا کے بعض جگہ تے اے ہو جے صوفی ایسے پیدا ہوئے جنہاں نے اس طرح دے سما نو ایجاد کیتا اور لوکاں نو دین دی طرف بلان واسطے ڈھول دا سہارا لیا، سرنگیاں دا سہارا لیا، واجیاں دا سہارا لیا، ساز دا سہارا لیا، میوزک دا سہارا لیا. اے جی لوگ دین تو دور ہو گئے نے، اسی ڈھول بجا کے لوکاں نو دین دے نیڑے کر رہے ہیں. ایمان نال دسو جڑا ڈھول والا دین ہے او اللہ نے دیتا ہے. اوے میرے رب نے اپنے پیغمبر نو آکھیا نا، کی آکھیا ہے؟ مولا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام علیہ زندہ نے اور آپ علیہ السلام مینا دی اندر نے حج کرنے واسطے آئے ہیں. تے میرا رب فرماندہ ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آج میں تواڈے تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي تے میں تواڈے تے اپنی نعمت اسلام دین نو مکمل فرما دیتا ہے.
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، تے تواڈے واسطے میں دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ اے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر میرے نبی دے دین اسلام نو پورا کر دیتا ہے، اور دین اسلام تے میرے نبی دی زندگی جو پورا ہو گیا ہے۔ کیا میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر کدی ہے ڈھول ٹمکے والی محفل سما مسجد نبوی میں جو ہوئی؟ کوئی دنیا دا مولوی کسے صحیح حدیث تو ثابت کرے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام 13 سال مکے دے اندر رہے، 10 سال مدینے دی زندگی نبوت دی گزاری، 23 سالہ نبوت دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے کسے مسجد کسے محفل کسے مدرسے دے اندر کوئی ایسی محفل سما کروائی ہوئے جہاں جو ڈھول وجے ہون، سرنگیاں وجیاں ہون، اور انہاں تے اللہ رسول دا نام لیا گیا ہوئے؟ دین تے میرے نبی تے مکمل ہو گیا، تے جیڑا دین میرے نبی تے مکمل ہویا ہے او دے وچ ڈھول کوئی نہیں، واجے گاجے کوئی نہیں، سرنگیاں کوئی نہیں، میوزک کوئی نہیں، بلکہ میرے پیغمبر ان حالات نو توڑن واسطے دنیا تے آئے نے، اور جس چیز نو میرا نبی توڑن واسطے آیا وہ جائز ہو سکتی ہے، وہ حلال ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے کسی جائز تے حلال چیز نو توڑیا ہے؟ کسی جائز تے حلال چیز تو روکیا ہے؟ نہیں روکیا۔ جس چیز تو بھی مصطفیٰ نے روکیا ہے وہ ناجائز تو روکیا ہے، حرام تو روکیا ہے، خبیث تو روکیا ہے، گندی تو روکیا ہے، نجس تو روکیا ہے، پلیت تو روکیا ہے۔ میرے نبی نے کسی حلال تے جائز چیز تو کبھی منع نہیں فرمایا۔ یہ کیڑے دین دے اندر ٹول نے، کیڑے دین دے اندر شرنگیاں نے، کیڑے دین دے اندر واجے گاجے نے؟ آؤ میں دسیا کہ محفل سما 2 طرح دی ہے۔ سما 2 طرح دا ہے، ایک سما جیڑا لتقرب اللہ، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے، ایک سما لہو و لعب واسطے۔ میں انہاں دوواں دی تواڈے سامنے وضاحت کرن لگا۔ حضرت قرآن سننا، پہلا میں انہاں لوگاں دا تذکرہ تواڈے سامنے رکھاں گا جیڑے سما کردے نے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ او سما ہے کی ہے؟ او سما کیڑا ہے کہ جدن اللہ دا قرب حاصل ہوندہ ہے، جدہ اللہ نے حکم دیتا ہے، رسول اللہ نے حکم دیتا ہے، صحابہ نے کیتا ہے، تبا تابعین جناب محدثین نے، علماء نے، آئمہ دین نے کیتا ہے، وہ کیڑا سما ہے؟ اور جدہ ذکر رب دے قرآن میں جیسے سما دا موجود ہے، وہ کیڑا سما ہے؟ آؤ ذرا سنو سما کیڑا ہے۔ اللہ فرماندے نے سورہ انفال، اے میں نال تو انو حوالے دیندہ جانا، نوٹ فرما لینا تے جا کے دی تحقیق کرنا، اور خدا را انہاں جہالت دیاں گلاں تو باز آ جاؤ، خدا را اللہ رسول دی توہین کرن تو باز آ جاؤ، اللہ اور اس دے رسول دا ٹول ٹمکے تے نام لین تو باز آ جاؤ، وگرنہ رب سخت قسم دی سزا دے گا۔ آؤ سنو رب دا قرآن کیڑے سما دا حکم دیندا ہے، اور کیڑا سما اسلام وچ جائز ہے اور کرن دا حکم دیتا گیا ہے، اور او دی جناب وضاحت کیتی گئی ہے، او دی تشریح کیتی گئی ہے۔ آپ پارہ 9 میں سورۃ الانفال ہے، اللہ اپنے مومن بندیاں دا ذکر فرما رہے ہیں۔ آوازوں دیئے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سورہ انفال دی دوسری آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔
اللہ سانو ساریاں نو انہاں مومناں شامل فرما دے۔ جنہ دا تذکرہ ہویا اللہ جننے تے بیٹھے نے میرے سمیت انہاں ساریاں نو انہاں ایمان والیاں شامل فرما دے۔ وہ کیڑے ایمان والے نے سنو آوازم دیئے انما المؤمنون بے شک ایمان والے کون نے ربا فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدوں اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندے ہے انہاں دے دل کمب جاندے نے وجلت قلوبہم انہاں دے دل لرز جاندے نے وجلت قلوبہم انہاں دے دلاں تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے جدوں اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندہ ہے واجلت قلوبہم انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندہ ہے واجلت قلوبہم جدوں رب دا قرآن انہاں نو پڑھ پڑھ کے سنایا جاندہ ہے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل دے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاندی ہے تے نالی کی ہوندہ ہے فرمایا وزادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدوں اللہ دیاں آیتاں اور گانے نہیں قوالیاں نہیں ڈھول ٹمکے نہیں سرنگیاں تے واجے نہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ قرآن دے لفظاں تے غور کرنا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا فرمایا مومنوں نے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے انہاں دے دلاں تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے خشیت الہی تاری ہو جاندی ہے انہاں دے دلاں چ رب دا ڈر پیدا ہو جاندہ ہے اور جدو رب دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سنائیاں جاندیاں نے انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے۔ پتہ لگا اہل ایمان دا سما رب دا بولو بولو اہل ایمان دا سما کی ہے رب دا اہل ایمان وجد میں چاہندے نے قرآن پڑھ کے آمدے نے قرآن سن کے آمدے نے وجد اے ہو جیا نہیں آمدہ کہ کپڑے پھاڑ دین وجد اے ہو جیا نہیں آمدہ اٹھ کے نچنا شروع کر دین وجد اے ہو جیا نہیں آمدہ پنگڑے پانے شروع کر دین وجد اے ہو جیا نہیں آمدہ رقص کرنا شروع کر دین وجد اے ہو جیا نہیں آمدہ کہ جناب تھر تھران لگ جان کرنٹ پیدا ہو جائے ایک دوجہ ہوتے ڈگنا شروع کر دین اے ہو جیا وجد رحمانی وجد نہیں اے شیطانی وجد ہے رحمانی وجد پتا جے کی ہے آؤ سنو میں رب دا قرآن تو انو سناما کہ جیڑا سما اللہ تے او دے رسول نے جائز قرار دیتا ہے اس سما نل جدو سنن والیاں وجد ہوندے تے او کردے کی نے اس وجد دی نشانی کی ہے اب پارا میں تو انو سنان لگا 7واں اے سورت دا نام سورہ المائدہ جے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے حضرت قرآن سننا آوازم دیئے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ پارا 7ویں پارے دی پہلی آیت ہے جا کے ترجمے والا قرآن لے کے سننا پڑھنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ فرمایا جدوں میرے نبی دے صحابہ نو میرے پیغمبر دے منن والیاں نو سنایا جاندہ ہے کی ما انزل الی الرسول جو رسول اللہ وال اتاریا جاندہ ہے کیوں جی رسول اللہ وال کی اتر دے دسو سارے بولو کی اتر دے جاگ کے بیٹھو جاگ کے توجہ فرماؤ رسول اللہ وال کی اتر دے قرآن اتر دے فرمایا جدو او قرآن نو سن دے نے
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جس وقت ترجمہ لفظی ترجمہ سنو، اور جس وقت سن دینے او چیز جڑی اتاری گئی ہے رسول اللہ علیہ السلام وال، ترا آیونہم، تے تسی ویندے ہو انہاں دیاں اکھاں نو، ترا آیونہم، آئی وجد اسلامی وجد، جیڑا رحمانی وجد قرآن سن کے جیڑا مومنہ جو پیدا ہوندہ ہے، ترا آیونہم، تسی ویندے ہو انہاں دیاں اکھاں نو، تفیض من الدمعی، انہاں دے وچوں آنسو بہنے شروع ہو جاندے نے، انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے، ربا کیوں رو رہے نے؟ آندے نے مما عرفو من الحق، اللہ فرماندے نے انہاں نے حق نو پہچان لیا ہے، حق نو پہچانن دی وجہ تو خوشی دے اے آنسو نے، حق نو پہچانن دی وجہ تو خوشی دے اے آنسو نے، جڑے اپنی آنکھاں جو شکرانے دے طور تے بہا رہے نے، تے نالے کی آمدے نے یقولون ربنا آمنا، او ایمان نال دسو قوالیاں سنن والیاں نے کدی یہ گلاں کیتیاں نے جیڑیاں رب دا قرآن سما کرن والیاں دیاں بیان کردے پیا، اور گانے سنن والیاں نے، بھنگڑے پان والیاں نے، رقص کرن والیاں نے، نچن والیاں نے، اور جناب لمیاں لمیاں داڑیاں رکھ کے جبے کبے پا کے رقص کرن والے، شرنگیاں تے ڈانس کرن والے، اوے کدی انہاں نے انہاں چیزاں دا اظہار کیتے جیڑا رب قرآن سنن والیاں دے اظہار نو بیان کر رہے ہے؟ اے جدو قرآن سن دے نے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے، رون لگ پیندے نے، حق نو پہچانن دی وجہ تو انہاں تے جناب ایک کیفیت تاری ہو جاندی ہے، اکھاں چوں آنسو بہ پیندے نے، تے آندے کی نے؟ آندے نے یقولون ربنا آمنا، اے ساڈیا ربا اسی ایمان لے آندے جو تو دسے ہے، جو تو اتارے ہے، جو تو آکھے ہے، ربا اسی او دے تے ایمان لے آندے، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ سانو اپنے دین دی گواہی دین والیاں وچ شمار فرما لے۔ وہ آتواما کرتے نے قرآن دا سما کرنے والے، اے جے او سما جنہوں قرآن نے جائز قرار دیتا ہے، جیسے سما نو میرے نبی نے پسند فرمایا، آقا نکلے نا اپنے گھروں تے سامنے صحابہ دی مجلس لگی ہے، سما ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے؟ سما ہو رہا ہے۔ سما کیویں ہو رہا ہے؟ ایک صحابی قرآن پڑھ رہا ہے تے دوسرے سن رہے ہیں، مسجد نبوی میں سما ہو رہی ہے، محفل سما ہو رہی ہے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہا ہے تے دوجے بیٹھ کے میرے پیغمبر انہاں دے کول جا کے بہ گیا، فرمایا میں بھی انہوں پسند کرنا، اور سما دیاں گلاں کر دے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آندے نے ایک دن نبی پاک منو فرماندے نے عبداللہ مینو سورت النساء سنا، میں کہ اللہ دے نبی میں تو آنے تے قرآن پڑھا، تسی رسول اللہ، میں تو آڈا شگرد، تسی استاد، میری حیثیت کوئی نہیں سونیا، میں تو آنے تے قرآن پڑھا، اور میں ہاں تو پڑھ قرآن، مینو اللہ نے آکھیا انہاں کول قرآن سنو، مینو رب نے آکھیا انہاں کول قرآن سنو، پڑھ قرآن۔ فرماندے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تے جدو میں اس آیت تے پہنچیا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایدہ ترجمہ ہے وے سونیا او کیسا ویلا ہوئے گا جدو اسی ہر امت وچوں ایک گواہ لے آمانگے، پھر انہاں سارے گواہاں تے سونیا تینوں گواہ بنا کے لے آمانگے۔ اے آیت میں پڑھی نا جدو تے نبی پاک فرماندے نے عبداللہ بس کر، تے جے میں دھیان اتاں کیتا تے میرے مصطفیٰ رو رہے سن، آپ دی آنکھاں جو آنسو جاری نے،
وہ آسمائی جنوں اللہ دے رسول نے جاری کیتا ہے، آسمائی جڑا قرآن نے کرن دا حکم دیتا ہے، تو کیڑا سما لئی پھرنا ہے؟ ڈولاں والا سما، سرنگیاں والا سما حرام ہے، شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے، ادا رحمان نال کوئی تعلق نہیں۔ رب نے ایسے سما دا حکم دیتا ہے جس سما چ قرآن پڑھیا جاندا ہے، سنن والیاں تے قرآن دی وجہ تو وجد تاری ہوندا ہے، تے جڑا وجد تاری ہوندا ہے نا، او وجد اے نہیں کہ کپڑے پھاڑ دیندے نے، بال نوچ دے نے، ایک دوجے دے چکے جناب پھاڑ دیندے نے تے اٹھ اٹھ کے پہ ڈگ دے نے، کرنٹ آ گیا جناب انہاں دے وچ، ایڈا ہی کرنٹ آیا پراں کوئی 11,000 وولٹ دی تار لاؤ، پتہ لگے کیڑا کرنٹ آیا انہاں چ، مذاق بنایا دین نو، اے دین دیتے اللہ دے رسول نے، کیڑا سما ہے جیڑا اللہ اور اس دے رسول نے جدی وضاحتاں فرمائیاں نے اور جدا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھو نا سورۃ مائدہ آیت نمبر 204 سننا رب دا قرآن کی آندا ہے، آوازم دیئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، اللہ کی حکم ہے، فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جس وقت قرآن پڑھیا جائے، اذا قرئ القرآن کی پڑھیا جائے، رب دا قرآن پڑھیا جائے۔ پھر سنو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، سورۃ مائدہ کہہ گیا، سورہ انفال ہے، سورہ آراف ہے، سورہ آراف دی 204 نمبر آیت ہے، جا کے قرآن پڑھ لینا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دیو مشرک ہوتے کافر ہو، اصل وچ اے آیت جڑی ہے نا، اے آیت اے جواب وچ آئی سی، آکھو گے جی کیڑے جواب وچ؟ جدو میرے محمد قرآن پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم تے بیبیاں کافران دیاں سن دیاں، بچے سن دے، میرے مصطفیٰ بھی قرآن پڑھ دیاں رون دے، بیبیاں ٹائیں مار مار رون دیاں، بچے رون دے، جوان رون دے، تے مکے دے کافراں کیا جے گل انجی ٹری رہی نا تے ساڑھے ہاتھ کوئی نہیں رہنا، سارے محمد نے کھچ کے لے جانے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویکھو نا یہ قرآن پڑھ دے تے جناب سارے پہ روندے نے، توجہ نال سن دے نے پہ، تے انہوں نے کی آکھیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سنیا جے شیطان کافر کیڑے سما تو روک دے سن تے کیڑا سما وہ چاندے سن۔ کافران دا سما ہوندا سی ڈھول والا، ٹمکے والا، ڈانس والا، او تے جنگ واسطے بھی جاندے سن، نال نچن والیاں لے کے جاندے سن، گاؤن والیاں لے کے جاندے سن، سرنگیاں واجے لے کے جاندے سن، شراباں دے مٹکے لے کے جاندے سن، نالے او شراباں پیندے جاندے، ڈھول وجدے جاندے، نچن والیاں نچدیاں جاندیاں، گاؤں نالیاں گاندیاں جاندیاں، ویکھن والے ویندے جاندے، اور ایک جنگ کرن واسطے جا رہے ہیں۔ میرے رب نے قرآن وچ کافراں دی اس حالت نو بیان کیتا ہے، اوے ڈھول گانے باجے سرنگیاں ناچ گانا بیبیاں نچن والیاں، اے محفل سما کافراں دا سی، اے محفل سما مشرکاں دا سی، اور مسلمان تیرا تے ہے ہی نہیں سی، تو کتھوں جفا مار بیٹھے ہیں؟ وہ تے مشرکین مکہ دا محفل سما سی، ڈھول بجدے سن، سرنگیاں بجدیاں سن، گانے چلدے سن، نچن والیاں نچدیاں سن، شراباں چلدیاں سن، تے آندے کی نے؟ آندے نے محمد قرآن پڑھ کے ساڈیاں نو کھچی آوندا ہے، تے ایک کام کرو ہے جی کی کریے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر آندے
اوے اے قرآن نہ سنیا جے محمد کولو صلی اللہ علیہ وسلم والغوا فیہ، جدو محمد قرآن پڑھے تسی شور کرنا شروع کر دیا کرو، رولا پانا شروع کر دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تسی محمد دی آواز اتے غالب آ جاؤ، محمد دی آواز کسے دے کان چ پہ نہ سکے۔ تے اے دے جواب وچ میرے رب نے آکھیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے او دنیا پر دیو کافرو تے مشرکو، او میرے نبی دے مخالفو اور منن والےو، سارے واسطے اعلان ہے جدو قرآن پڑھیا جائے غور نال سنیا کرو، چپ کر کے سنیا کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ پتہ لگا میرے رب نے کیڑی چیز دے سما دا حکم دیتا ہے؟ اذا قُرِئَ سارے بولو اذا قُرِئَ قرآن، پھر بولو اذا قُرِئَ قرآن پڑھیا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، انو توجہ نال سنو۔ میں بڑے ایسے منظر ویکھے نے، آسی جلسیاں جلسیاں تے جانے ہیں نا، تے ساڑیاں جلسیاں تے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہونا عجیب و قسم دا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ جیڑے علماء آندے نے صرف قرآن دی تے حدیث دی گل سناندے نے، جلسے دے اندر انتشار پیدا ہو جاندہ ہے۔ انتشار کیویں دا؟ کوئی اٹھ کے پیشاب کرن جا رہے ہے، کوئی واش روم جا رہے ہے، کوئی باہر پھرن جا رہے ہے، کوئی سگڑ دا عادی باہر سگڑ چھکن جا رہے ہے، یہ جلسہ سنن آیا ہے، کوئی جناب لتاں سیدھیاں کرن جا رہا ہے، کوئی لک سیدھا کرن جا رہا ہے، قرآن حدیث سنان والا واعظ علماء عالم قرآن حدیث سنا رہا ہے، پیچھے جڑے تھک گئے نے سن سن کے وہ لمیاں پے نے، وہ آرام کر رہے نے، نال ہی ایک آیا ہسان والا، روان والا، شعر سنان والا، چٹکلے سنان والا، لطیفے سنان والا، سوتے پہ جاگ کے اٹھ کے بہ جاندے نے، باہر گئے اندر آ جاندے نے، ٹٹی بیٹھے اٹھ کے مسیتی واڑم دے نے، اے جناب علماء صاحب آ گئے نے، کی کرن گے؟ چٹکلے سنان گے، راگ سنان گے، دھوڑے سنان گے، مائے سنان گے، لطیفے سنان گے، قرآن نہیں سنان گے، حدیث نہیں سنان گے، مجمع بچ کے بہ جاندے، اور جدو قرآن سنان والے دی واری ہوندی ہے اٹھ کے باہر ٹر جاندے نے۔ اوے اے انداز مشرکاں کافراں دا یا مسلماناں دا؟ آج ساڈا کی حال ہو چکے ہیں، اسی قرآن سننا پسند نہیں کرتے، چٹکلے سننا پسند کرنے ہیں، اسی حدیث مصطفیٰ سننا پسند نہیں کرتے، راگ رنگ سننا پسند کرنے ہیں۔ ایڈی دوری قرآن تو، ایڈی دوری مصطفیٰ دے فرمان دو، کی ہو گیا مسلمانوں تو انو؟ میرا رب کی آند ہے اذا قُرِئَ القرآن، جدو قرآن پڑھیا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تے انو کان لا کے سنیا کرو، توجہ نال سنیا کرو، وَأَنصِتُوا، تے چپ کر کے بہ کے سنیا کرو، رولا نہ پایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اس سما نال اللہ دا رحم حاصل ہوندا ہے، اس سما نال رب دی رحمت ملدی ہے، تے او سما نال اللہ دیاں پھٹکاراں تے لعنتاں ملدیاں نے۔ آؤ دساں اے وجد ہوندا ہے قرآن سن کے بھی اہل ایمان نو، پر اے پتہ جے اس وجد وچ کر دے کی نے؟ اللہ اللہ سورہ بنی اسرائیل جے 15واں پارا جے، اے اللہ مینوں تانوں انہاں لوگاں وچ شامل فرما دے، اللہ مینوں تانوں ایسے قرآن نال پیار کرن والے محبت کرن والیاں وچ شامل فرما دے۔ اب دیکھو میرے رب نے نا انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے، جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، تے انہاں دی حالت کی ہوندی ہے اور انہاں دی کیفیت کی ہوندی ہے؟ اللہ اللہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا۔
اللہ فرماندے نے اے جڑے نے نا اہل علم، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل جے آیت نمبر 107 108 109 جا کے قرآن دا پڑھ لینا، تلا مطالعہ کر لینا۔ اللہ فرماندے نے بے شک او لوگ، لفظی ترجمہ سنان لگا، ان الذین بے شک او لوگ اوتوا العلم جنہاں نو علم دتا گیا ہے، قرآن دا علم دتا گیا ہے، رسول اللہ دی شریعت دا علم دتا گیا ہے، اذا یتلا علیہم جدو اے قرآن انہاں تے پڑھیا جاندے یخرون للاذقان سجدا، اٹھ کے بھنگڑے نہیں پاندے، ڈانس نہیں کردے، کپڑے نہیں پھاڑ دے، ہتھڑ نہیں مار دے، ہاں ہو دیاں جلیاں نہیں پاندے، سر نہیں کماندے، اے جناب انج دے کم نہیں کردے، اے قرآن سن دے نے تے کی کردے نے؟ فرمایا یخرون للاذقان سجدا، اے ٹھوڈیاں دے بال زمین تے ڈگ پیندے نے، رب دے سامنے سجدے پہ جاندے نے، تے سجدے پہ کے کی آمدے نے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، آمدے نے ساڈا رب پا کے تے ساڈے رب دے وعدے پورے ہو کے رہنے نے۔ وَيَخِرُّونَ ویکھیا جے قرآن دا سماع کرن والیاں تے جدو وجد تاری ہوندا ہے تے او کی کردے نے، انہاں دی حالت کی ہوندی ہے؟ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، جدو او ٹھوڈیاں بل ڈھگدے نے، سجدے پہ جاندے نے، یبکون تے رب کے رونا شروع کر دیندے نے، یبکون ان سبحانہ شروع کر دیندے نے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اے قرآن سن کے انہاں دے اندر اللہ دا ڈر اور زیادہ ہو جاندا ہے۔ کیوں جی اے جیڑا سماع ہے، اے سماع ویکھو تے جیڑا محفل سماع آج کل ہو رہا ہے، انہاں دا کوئی جوڑ ہے آپس وچ؟ وہی کوئی تعلق ہے؟ اے سماع قرآن دس رہے ہے، اے سماع رسول اللہ دس رہے نے، اور جیڑا سماع تو کری پھرنے نا، میں ذرا ایدہ بھی چانن کرا دیا، اے سماع کتھوں آیا ہے؟ اللہ اللہ ویکھو نا، رب دا قرآن میں تانوں سناواں، سانو اللہ دی رحمت نال قرآن وچوں ساریاں گلاں لب دیاں نے، اساں ہور کسے پاسے جانا کانوں ہے۔ ویکھو قرآن کی آمدہ سورہ انفال ہے، اور اے رب دا قرآن ہے، میرا رب انہاں لوگاں دا تذکرہ کردے جیڑے انج دی محفل سماع کردے نے۔ کیڑی محفل سماع؟ جدے جو تالیاں ہیں جی، رولے، ہا ہو، سیٹیاں، ناچ گانا، ڈانس، پھڑکنا دھڑکنا اور کپڑے پھاڑنا، ہا ہو کرنا۔ حضرت سنے آجے ایک کنہ دا کم میں حضرت آن کرے آجے آوازم دیئے وَمَا لَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ سورہ انفال دی ایت نمبر میں پڑھن لگا 34 تے 35، ذرا توجہ فرمانا۔ رب نے کافراں مشرکاں دا تذکرہ کیتا ہے، جیڑے بیت اللہ دے متولی مشرک سن، انہاں دا تذکرہ رب نے کیتا ہے۔ کی آکھی ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ایک کافر آمدے نے اسی بیت اللہ دے متولیاں، بیت اللہ آسان سامبیا، ساڑھے تے رب دا عذاب نہیں آ سکتا۔ مشرکین مکہ کی آمدے نے اسی بیت اللہ دے متولیاں،
حاجیاں نو پانی پیانے ہاں، بیت اللہ دا خیال رکھنے ہاں، اچھاڑ لانے چڑھانے ہاں، اسی جناب حاجیاں دی خدمت کرنے ہاں، اسی بیت اللہ دیاں خدمتاں کرنے ہاں، حاجیاں دی خدمتاں کرنے ہاں، ساڈے تے رب دا عذاب نہیں آنا۔ تے میرے رب نے جواب دیتا، اللہ فرماندے نے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیوں نہیں ہونا تے رب دا عذاب ہونا؟ لفظی ترجمہ کیا ہے ان کو کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آئے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ تو مومنوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں۔ مسجداں چ جان تو مومناں نو ڈکدے نے، انہاں تے عذاب کیوں نہیں ہونا؟ پتہ لگا جڑا رب دی مسجد وچ کسے مسلمان نو وڑن تو ڈکے، رب دا عذاب اودے تے آ سکدا ہے۔ کیا ہے ان کو کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آئے حالانکہ وہ مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اللہ ہوتے آندے نے اسی متولیاں، فرمایا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اے بالکل بیت اللہ دے متولی نہیں۔ اللہ پھر کون نے متولی؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، بیت اللہ دے میرے گھر دے متولی نے تے متقین ہیں۔ کون نے؟ اور سارے بولو کون نے؟ مشرک رب دے گھر دے متولی ہو سکدے نہیں ہو سکدے، رب دے گھر دے متولی نے تے متقون نے۔ اللہ تے اے تے ایتھے بڑیاں بڑیاں محفلاں کردے نے، انہاں دے بارے کی آکھیں گا؟ لو سنو اگلی آیت نمبر 35، اللہ فرماندے نے اے متولی ہون دا دعویٰ کردے نے بدبخت، اے بیت اللہ دے متولی سرپرست ہون دا دعویٰ کردے نے بے ایمان، حالانکہ انہاں دی کیفیت ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ۔ سنیا جائے اور پنگڑیاں لیاں محفلاں سنن والے ہو تے سنان والے ہو، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ کنہ دی گل ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ دی، ابو جہل اینڈ کمپنی دی مشرکین مکہ دی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، ان ظالمہ دی نماز بیت اللہ وچ سیٹیاں وجانا تے تالیاں بجانا ہے۔ یہ کہ میں متولی ہو سکتے نے بیت اللہ دے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ تے بیت اللہ چ سیٹیاں مار دینا ہے، یہ تے بیت اللہ چ تالیاں مار دینا ہے، یہ تے بیت اللہ چ پنگڑے پان دینا ہے۔ پتہ لگا مسجداں دے اندر قوالیاں کرانا، پنگڑے پانا، رقص کرنا اور گانے بجانا، قوالیاں گانا، ڈھول بجانا، سرنگیاں بجانا، توے بجانا، میوزک بجانا، اور ہوتے تے نبی پاک دیاں نعتاں پڑھنا، قرآن دیاں آیتاں پڑھنا، محمد محمد آکھنا، اللہ اللہ آکھنا۔ میرے رب نے آج تو 1450 سال قبل اینو مسترد کر دیتے ہیں، اینو رد کر دیتے ہیں۔ فرمایا تے مشرکاں دا کم ہے کہ او بیت اللہ جو سیٹیاں مار دینے اور تالیاں مار دینے، میرے نبی دے دین وچ نہ سیٹیاں مارنے نہ تالیاں مارنے۔ اور میرے نبی نے بھی، آپ نے علیہ السلام نے فرمایا اگر امام بھول جائے، امام اچھی بولو، امام بھول جائے تے پیچھے بندہ بھی کوئی حاضر دماغ موجود، امام صاحب 4 پڑھا دین، 3 پڑھا دین، 5 پڑھا دین، 6 پڑھا دین، انہوں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اے سمن بکمن پیچھے کھلوتے ہیں بس۔ امام صاحب کی کرتے ہیں کک پتہ نہیں۔ اور میں امام پر کی آکھنا چاہیے سبحان اللہ، کی آکھنا چاہیے سبحان اللہ۔ تے جے بندیاں نو پتہ ہی نہ لگے کہ امام صاحب بھول گئے نے تے بیبیاں نماز پیچھے پڑھ دیاں نے پئیاں، گیلری چ نماز پڑھ دیاں نے پئیاں، انہاں نو پتہ لگ گیا امام صاحب بھول گئے نے تے فرمایا او تالی مارن سیدھے ہاتھ تے نہیں پٹھے ہاتھ تے، ایتھے پٹھے ہاتھ تے ہاتھ مارن، اے والی تالی، کیڑی تالی؟ پٹھے ہاتھ تے ہاتھ مارنا، اے والی تالی۔ میرے نبی نے فرمایا بیبیاں مارن اودو جدو امام
تے امام بھی ایڈا علم والا ہونا چاہیے کہ انہوں پتا ہوئے یہ جڑی تالی وجدی ہے پئی یہ مینوں خبردار کیتا جا رہا ہے امام صاحب کدھرے ہو ٹر پئے ہو. اوے امام دے بھلن اتے آگاہ کرن واسطے پٹھے ہاتھ دی تالی اللہ دے نبی نے بیبیاں نو آکھیا سی مارو. اج جڑیاں ڈیاں داڑیاں لے بیبے مار دے پھر دے نے میں انہاں نو مرد مننا یا عورت مننا. کی آکھنا جڑیاں ڈیاں داڑیاں جبے کبے والےاں نو جڑے مسیتے بہ کے قوالیاں تے تالیاں ماردے نے کی آکھو گے انہاں نو مرد آکھو گے؟ میرے نبی نے عورتاں نو ایتھے کون ماردے نے؟ جبیاں والے کبیاں والے داڑیاں والے پگاں والے. ہائے 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 انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرمایا مشرکاں دا کم سی او بیت اللہ دے سیڑھیاں مار دے بیت اللہ دے تالیاں بجاندے تے میرے رب نے پھر انہاں دا انجام بیان کیتا ہے. فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اور تسی کفر کر دے ہو چکھو عذاب میرے کفر کرن دی وجہ تو. میرے نال کفر کرن دی وجہ چکھو عذاب تہاڈی سزا ہے. وے کیڑیاں محفل سما لئی پھردے ہو کیڑیاں مجلساں لئی پھردے ہو تسی. اے جی رب ملدا ہے رب ملدا ہے ٹولا نال رب ملدا ہے. جے ٹولا نہ رب ملدا سی تے میرے نبی نو پتھر کھان دی کی لوڑ سی. او جے ٹولا نال واجیاں نال سرنگیاں نال رب ملدا سی میرے نبی نو لو لوہان ہون دی کی لوڑ سی. جے ٹولا نال تے سرنگیاں نال رب ملدا سی تے پھر بدر کیوں کروائی احد کیوں کروائی خندق کیوں کروائی تبوک کیوں کروائی خیبر کیوں کروائی احد میں 70 صحابہ شہید کیوں کروائے. میرے نبی نے دند کیوں تڑوائے چہرے تے زخم کیوں لگوائے کندھے تے زخم کیوں لگوائے بے ہوش ہو کے گڑے چ کیوں گرے. جے ٹولا تے سرنگیاں نال ہی رب لب جانا سی تے اللہ اللہ. سنا ایک کتنا بڑا جرم ہے. سورہ لقمان دی 6 نمبر آئے جے جا کے پڑھ لینا ترجمے والا قرآن لے کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ. اللہ فرماندے نے لوکاں وچوں بعض ایسے بدبخت نے یشتری لہو الحدیث جڑے لہو الحدیث نو خرید دے نے. کادے واسطے خرید دے نے؟ لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوکاں نو اللہ دی راہ تو گمراہ کر دین. ویتخذها ہزوا تے اللہ دی راہ نو مذاق بناندے نے. اولئک لہم عذاب مہین ان بدبختاں واسطے رسوا کرن والا عذاب دردناک عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ ہو سید المفسرین میرے نبی دے چچا داد بھائی میرے نبی دے ڈائریکٹ شاگرد میرے نبی کو تفسیر قرآن سکھن والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ساز بجانا میوزک کے آلات آلات جناب طرب آلات میوزک آلات جناب گانا بجانا میوزک بجانا محفل اس طرح کی سجانا ڈھول بجانا سرنگیاں بجانا بانسریاں بجانا تبلے بجانا یہ سارا کچھ لہو الحدیث ہے. فرمایا جو ان آلات کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دے ان لوگوں کے لیے رب نے دردناک رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بعثتو لہدم المزامیر فرمایا مینو اللہ نے مزامیر توڑن واسطے بھیجے ہے. کی توڑن واسطے؟ اور مزامیر کنوں آندے نے مزمار دی جمع مزامیر آلات ساز ٹول واجہ سرنگی بانسری تبلے اے جننے بھی میوزک دے آلات نے
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਾਮੀਰ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਆਇਆ ਸੀ। ایک آخری روایت سنو تے بات مقامہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انما نہیت ان صوتین احمقین فاجرین، لفظات غور کرنا، فرمایا مینوں رب نے دو احمق فاجر آوازاں تو منع کر دیتا ہے۔ احمق تے فاجر آوازاں تو میرے رب نے مینوں کی کر دیتا ہے؟ منع۔ سونے کیڑی کیڑی؟ فرمایا صوت لہو و لعب و مزامیر الشیطان، کھیل کود ویلے جیڑا ہا ہو کیتا جاندا ہے، رولے پائے جاندے نے، نچیا جاندا ہے، گایا جاندا ہے، ڈانس کیتے جاندے نے، رقص کیتے جاندے نے، اور جناب ہا ہو دیاں چلیاں پائیاں جاندیاں نے، اور شیطان دے جڑے مزامیر بجائے جاندے نے، ڈھول سرنگیاں بانسریاں بجائیاں جاندیاں نے۔ فرمایا مینوں اللہ نے اس احمق تے فاجر آواز نو سنن تو کی کر دیتا ہے؟ بولو اچھی بولو، منع کر دیتا ہے۔ یہ دی اندر قوالی بھی آندی ہے، یہ دی اندر گانا بھی آندا ہے۔ او پاویں انڈیا دا ہوئے پاویں پاکستان دا ہو گیا کہ یا تو گانے پہ سننا، وہ جی میں تو پاکستان دے سننا پہ، پاکستان دے اچھا پاکستان دے گانے جنت ہی جو آئے نے، میں جی انڈیا دے نہیں سننا، میں پاکستان دے سننا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قوالی مزامیر شیطان، گانا مزامیر شیطان، لہو لاولے ہا ہو چلیاں پانا۔ فرمایا اس احمق تے فاجر آواز تو میرے رب نے مینوں منع کر دیتا۔ سونیا دوجی کیڑی آواز؟ فرمایا دوجی آواز و صوت لطم خدود و شک جیوب ودعا بداول جاہلیہ، مرنے اتے غم دے ویلے کپڑے پھاڑنا، رخساراں تے تھپڑ مارنا، سینے تے تھپڑ مارنا، چھریاں مارنا، خنجر مارنا، زنجیرہ مارنا اور کپڑے پھاڑنا تے جاہلیت والیاں آوازاں کڈ کڈ کے رونا۔ میرے رب نے مینوں اس فاجر تے احمق آواز تو بھی منع کر دیتا ہے۔ خوشی ویلے ہاں ہو نہیں کر سکتا، ڈھول سرنگیاں نہیں بجا سکتا، تے غمی ویلے کپڑے پھاڑ کے تے رو رو کے اچھی اچھی لوکاں نوں وی دس نہیں سکتا۔ یہ دوویں احمق فاجر آوازاں نے جنوں اج لوگ یار لوکاں نے دین بنا چھڑیا، جنوں اج یار لوکاں نے رب دے قرب دا ذریعہ بنا چھڑیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مینوں تانوں اس برے کام تو محفوظ فرمائے۔ جدو ایک کام ایجاد ہویا نا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں بغداد دے اندر ایسی چیز چھڑ کے آیا جنوں زندیقاں نے ایجاد کیتا ہے۔ امام صاحب کیڑی شے؟ فرماندے نے گانا بجانا، انہاں نے اس ذریعے نہ لوکاں نو قرآن چھڑا دیتا ہے۔ گانے بجان تے قوالیاں تے لا کے لوکاں نو قرآن چھڑا۔ آج جڑا گانے سنن والا تے محفل رقص اور محفل سرود، محفل سماع سنن والا طبقہ، انہوں نے پوچھو قرآن پڑھیا کتنی دیر ہو گئی ہے؟ امام یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ فتویٰ ہے گانا بجانا فاسقوں کا عمل ہے، اسلام میں یہ کبھی نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا گیا امام صاحب آج جڑیاں اج کل محفل سماع ہو رہی نے یہ دے بارے تسی کی آمدے ہو؟ فرماندے نے اکرہو، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اکرہو، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ ناپسند کرتا ہوں۔ پوچھا گیا اتجلس معہم، اچھا تسی ناپسند کر دے تو جے کدی ایسی مجلس سے تانوں بہنا پے جائے تو انہاں دے نال بہ جاؤ گے؟ فرمایا لا، میں انہاں دے نال نہیں بواں گا۔ اور جس محفل نو آئمہ نے پسند نہیں کیتا، قرآن وچ نہیں، حدیث وچ نہیں، صحابہ دی زندگی چ نہیں، تابعین چ نہیں، تبع تابعین چ نہیں،
اور تو انہوں دین بنائی پھرنا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے, رب ہدایت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دعا دی درخواست ہے بھائی خرم شہزاد صاحب, انہاں دے ماموں پچھلے مہینے فوت ہو گئے نے, انہاں دی مغفرت واسطے دعا کرو, اللہ مغفرت فرمائے. ایک چھوٹی بچی اسپتال زیر علاج ہے, دعا کرو اللہ اس بچی نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اسی طرح ساڈے ایک بھائی عمران صاحب سٹی پیلس والے, انہاں دے بھائی بڑے شدید بیمار نے, دعا دی درخواست ہے انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بیمار نے سب نو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشاناں دیاں اللہ پریشانیاں دور فرمائے, دکھیاں دے رب دکھ دور فرمائے, تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرمائے, مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو عطا فرمائے, بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے. اچھا بھئی ایک تے اعلان ہے, اسی اللہ دی رحمت دے نال مسجد دی تعمیر دا سلسلہ تھوڑا جہا شروع کر لگے ہاں, تے تہاڈی توجہ دلانا مقصود ہے کہ توجہ رکھیا جے, ذہن میں رکھیا جے. انشاءاللہ اساں جڑا کو مسجد دی تعمیر دا کم رہندا ہے او انشاءاللہ انہوں ہن ٹورنا ہے. کم واوا سارا ہے, سارا متھا مسجد دا بنن والا ہے تہاڈے سامنے میں, ٹیلاں شیلاں لگنیاں نے تاں یہ کمپلیٹ ہونا ہے. تے کچھ ساتھی انہوں نے کہا جی تسی اعلان کرو, اسی بھی تعاون کرنے ہیں انشاءاللہ تے کم شروع کریے. اسی یہ بسم اللہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تے احباب جڑے کوئی اللہ دے گھر وچ اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنا چاہندے ہو او اتھے اپنی ہتھی آ کے لاؤ, سانو تواڈے پیسیاں دی لوڑ نہیں, آپ ہی آ کے کم کراؤ, اینوں تسی کمپلیٹ کرو. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اے جنی مسجد بنی ہے میں اللہ دی رحمت نال جتھے بھی جانا مینوں لوگ پوچھتے ہیں, میں رب دی رحمت نال اس بات اتے مینوں فخر ہوندا ہے اور میں انہاں نوں دسنا کہ اسی کسے دوجے شہر جا کے اپیل نہیں کیتی. ہون تک تقریباً 1.25 کروڑ تو زیادہ اس مسجد تے لگ گیا, سارا وزیرآباد دے ساتھیاں لگایا. مینوں کسے دوجی مسجد جان دی کدی لوڑ نہیں پئی, اپیل کرن دی جا کے کدی لوڑ نہیں پئی. حالا مینوں کئیاں ساتھیاں آکھا جی تسی آیا کرو اپیل کریا کرو, میں جی میرا رب ایتھے ہی پورا کر چھڑدا, مینوں باہر جا کے منگن دی کی لوڑ ہے. الحمدللہ 2010 دا 2012 دا کام شروع ہویا ہے تے آ 2022 جا رہا ہے. کنے سال ہو گئے نے؟ 10 سال. انہاں 10 سالاں مینوں نہ مدرسے واسطے منگن واسطے کدھر جانا پیا, نہ مسجد واسطے منگن واسطے کدھر جانا پیا. اللہ نو آکھی دے ادو بعد تانوں آواز ماری دی تے رب کم کر چھڑدا ہے. تے ہون بھی ایسے یقین نال انشاءاللہ ایتھے میں ممبر تے کھلو کے اعلان پیا کرنا, اسی کام شروع کر لگے ہاں. احباب توجہ فرمانا, اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ویکھو پہلی اٹ رکھن والے ہن جنیاں نے دینا سارا دا اجر انہاں نوں مل جانا انشاءاللہ. اچھا بھائی توجہ فرماؤ, ایک چھوٹی جی درخواست ہے. کل 5 فروری ہے, 5 فروری نو لوگ کشمیر دی یکجہتی واسطے جلوس کرتے ہیں. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر واسطہ جزا, جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں ماشاءاللہ. اے بھائی آصف صاحب انہاں دا پوترا پوتری کے پوترا ہاں جی وہ چھوٹا جہا ماں دے پیٹ جی فوت ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نوں نعم البدل عطا فرمائے, اللہ انہاں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں فرمائے. جیڑی اللہ تکلیف انہاں دے گھر وچ آئی اللہ اس تو دور فرما دے, اور اللہ تعالیٰ سب بے اولاداں نوں نیک اولاد عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. چیمہ صاحب نے بھی 1000 روپیہ دیتا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی توجہ ہون انشاءاللہ اللہ دی رحمت مسجد ایک اور بن جانی ہے اللہ دی رحمت نہ. اے ماشاءاللہ ساڈے بڑے مخلص ساتھی نے چیمہ صاحب جی, جزاکم اللہ جی بارک اللہ. اچھا بھئی 5 فروری لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں کشمیریاں دے نال اظہار یکجہتی واسطے, تے کرنی بھی چاہیے, یہ اندر کوئی حرج نہیں. سانو اعلان کرنا چاہیے کہ اسی بھائی تواڈے نال ہاں, تسی ساڈے مسلمان بھائی ہو, اسی پاویں کچھ کرن جو کہ نہیں پر اسی تواڈے نال ہاں. یہ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے نا.
تے کل تانوں بلائیے تساں ہونا کوئی نہیں. تے اس واسطے میری درخواست ہے کہ اج نا جمعے تو بعد کوئی 15 منٹ دا ٹائم کڈو. ایتھے جتھے اسی دھرونکل روڈ دے اوپر ایس اللہ جوا کلونی دے گلے چوں نکل کے جتھے افوائیاں والیاں دے تھڑے دے اوتے اسی چھوٹا جہا ایک پروگرام کو 10-15 منٹ دا کر لئیے. اسی ہزار یکجہتی دا اعلان کر دئیے کہ اسی اپنے مسلمان کشمیری بھائیاں دے نال ہاں. تے تسی انشاءاللہ ساڈے نال چلو گے نا جمعے تو بعد؟ سارے ساتھی چلو گے انشاءاللہ؟ سارے ساتھی بھائی جایا جی اللہ تم جزائے خیر. صرف 10-15 منٹ دا کم ہے, زیادہ تواڈے کول وقت نہیں لینا. اے اج اساں انشاءاللہ ہزار یکجہتی کشمیرن اج ہی کرنی ہے کیونکہ کل کوئی ساتھی نہ آ سکن. اس واسطے اج اسی انشاءاللہ اپنا اعلان حصہ پانا چاہنے ہیں کہ مسلمان مغرب دے کسے کونے وچ بھی تکلیف وچ ہووے اسی مشرق وچ رہ کے او دے دکھ درد وچ برابر دے شریک ہاں انشاءاللہ. اے دا اعلان کرنا ہے اساں, کرو گے انشاءاللہ؟ جمعے تو بعد سارے ساتھی اتھے کٹھے ہوو. اللہ تم جزائے خیر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ